السلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جو ویکلی درس کے لیے، ہفتے واری لیکچر کے لیے، ہفتے واری سیشن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک، جس عنوان پر آج میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ بے انتہا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے۔ اور آج کے جدید دور میں جبکہ بری عادتیں، بری لت، بری چیزوں کو لوگ اڈاپٹ کر لے رہے ہیں، برے اخلاق کو، برے عادت اور اطوار کو، ٹھیک ہے، یا برے کیریکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کر لے رہے ہیں، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کی تھاٹ پروسیس یہ ہے، ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی برائی کے اندر ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے کا انسان ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ایک تو برائی عام ہو چکی ہے اور برائی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا انشاءاللہ عزیز ہوگا وہ ہے خود کو بدلنا، ممکن یا ناممکن، کہ کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ مطلب خود کو بدلنا یہ کتنا پاسبل ہے ہمارے لیے، کتنا اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں؟ تو ایک تو آج برائی کی الغار ہے، بری چیزیں ایک کے بعد ایک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ بچے، بڑے، مرد اور عورتیں سب اس میں مبتلا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد وہ اس چیز سے پریشان ہے یا اس چیز کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم بدل نہیں سکتے۔ لہٰذا جب کسی کو بولا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھنا چھوڑ دو، تو بولتا میں بدل نہیں سکتا۔ یہ بولنا چھوڑ دو تو یار میں یہ کر نہیں سکتا۔ یہ الفاظ مت ادا کرو تو یار یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ عادت خراب ہے، چھوڑ دو، نہیں یار یہ اب تو پاسبل نہیں، اب کیا 50 سال زندگی گزر گئے، اس میں کیسا ہوں گا، 60 سال گزر گئے، اب تھوڑی چینج کر سکتے ہیں۔ جب جوانی تھی تو ایک الگ بات تھی، اب تھوڑی یہ عمر میں کوئی چینج ہوتا۔ کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے رہے تو چینج آسان ہے، بڑے رہے تو ممکن نہیں ہے۔ کچھ یہ سوچ رہے عورتیں رہے تو چینج آسان ہے، مردوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کچھ یہ سوچ رہے کہ جو ہے فلاں علاقے میں رہے تو چینج آسان ہے، ورنہ چینج آسان نہیں ہے۔ یہ سب ہماری ذہن کی اپج اور سوچ ہے، یاد رکھیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، یاد رکھیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا درس ہے، کیا ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ یہ چیز ہم دیکھیں گے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیے، ہم اگر کوشش کریں تو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں نے کیا کچھ اچیو نہیں کیا، ہم دنیا میں ایگزامپلس دیکھتے ہیں، مثالیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ مطلب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چینج نہیں کر سکتے، اب چینج سے مراد یہ کوئی بھی انسان ہے، مطلب یہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہر کسی کا یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ چینج آپ کو جو لانا ہے، یہ دین میں لانا ہے یا دنیا میں لانا ہے، یہ بھی ہر کسی کا مسئلہ ہے۔ تو ٹاپک کامن رہیں گا، سب کے لیے رہیں گا، یاد رکھیے۔ جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہوں تو اچھے اخلاق کے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اچھی عادت اور اچھے اطوار کے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ مطلب میرے اندر بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، چونکہ عموماً اگر انسان کی تربیت نہ ہو تو بری عادتیں اور بری خصلتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ہر انسان جس کو تربیت نہ ملی ہو، گالی دیں گا، بد کلامی کریں گا، چوری کریں گا، جھوٹ بولیں گا، چونکہ تربیت نہیں ہوئی۔ انسان کو جو ہے شیطان ہمیشہ گھیرے ہوئے اور اس کو بہکاتا رہتا ہے، مومنوں کو بہکاتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں ان کو بہکاتا ہے۔ تو برائی ہمارے اندر ہونا عام بات ہے، ہم کو اپنے آپ کو تربیت کر کے اپنے اندر اچھائی لانا پڑتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ظاہر سی بات، اچھے اخلاق بولیے، اس کو اچھی عادت اطوار بولیے، اچھے کیریکٹرسٹکس بولیے، یا کیریکٹر فل یا اچھا بیہیویئر انسان کے اندر ہو، اچھی خصلتیں، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ جس کو بولتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن بغیر تربیت کی ہو نہیں پاتا۔ جب بغیر تربیت کی ہو نہیں پاتا، انسان ڈیولپ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے میں چینج بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، یاد رکھیے۔ تو کیا ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، خود کو، یا نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس کو آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے۔ اب اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کن باتوں کو، کن پوائنٹس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو جو ہے چینج کر سکیں۔ اسپرچویلٹی سے ہم شروع کریں گے، روحانیت سے ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد دیگر پوائنٹس کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ایمان اور عقیدے کی اگر ہم اصلاح کریں تو واقعی میں اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے لیے اندر چینج ناممکن ہے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، یاد رکھیے یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایمان اور عقیدے کے اندر انسان جو اپنی اگر اصلاح کر لے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ظاہری اعمال کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے۔ جو ظاہر آپ عمل کو دیکھتے ہیں، جو آپ سامنے چیز لوگوں کو کوئی کام یا کاریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر کے فیتھ، بلیف، آستھا کا نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف رائٹ کائنڈ آف ہو جائے، یاد رکھیے، مطلب اس کے اوپر صحیح وہ کرے، صحیح عمل کرے، تو آٹومیٹیکلی باہر جو چیزیں ہوتی ہے، ادب، اخلاق، بیہیویئر، کیریکٹر، یہ سب اس کو بدلنے لگ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اس کا اثر
باہر بھی یاد رکھیے نظر آتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب اگر اندرون عقیدہ، اندر اسپریچولی ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، ایمان اور اصلاح اپنی ہم نے کر لی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باہر کی دنیا بھی چینج ہو جانا چالو ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک مومن کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اندر بھی اچھا ہو اور باہر بھی اچھا ہو۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا اور کہا، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل انسان وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اچھا انسان ہے، اور اچھے اخلاق کے لیے، کیریکٹرفل ہونے کے لیے باہر جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اچھی زبان، جھوٹ نہیں بولنا، اچھی عادت و اطوار، اچھا بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ نتیجہ ہوگا جو اس کے اندر بھرا ہوا، یاد رکھیں۔ تو یہاں اندر ہم کو چینج لانا پڑے گا۔ یہ اندر کا چینج یاد رکھیے ہمارے باہر کے چینج کو موٹیویٹ کرے گا۔ ہم جو اندر سے بدل جائیں گے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا باہر والا جو حصہ ہے، جو سامنے جو چیزیں دکھتی یاد رکھیے، وہ بھی جو ہے چینج ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ پہلا ہم کو اپنے دل کی دنیا کو بدلنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو عقیدے اور ایمان کی بلیف اور فیتھ کی اصلاح کرنا پڑیں گی، یاد رکھیے، اس کو رائٹ کائنڈ آف کرنا پڑے گا۔ تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو یقیناً بدل سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے یس وی کین چینج، یس آئی کین چینج، ہاں میں بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو۔ کیونکہ جو نہیں بدلنے کا معاملہ ہو گیا نا، بس زندگی جیسی کی تیسی گزر جا رہی ہے، یاد رکھیے انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ تو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، آپ کو جو ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی، اس کو ویسا کرنا ہوگا جیسا اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیے باہر کی ساری دنیا چینج ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ پہلے برائی میں تھے، زنا میں تھے، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، حلال حرام کے رشتے نہیں تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اگر پیدا ہوتی تو اتنا برا سمجھتے کہ زندہ دفن کر دیتے۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر کوئی بیٹی دفن نہیں ہوئی، یاد رکھیے۔ پھر کسی نے حرام کی طرف، یاد رکھیے، آگے نہیں بڑھا، پھر کوئی برائی کی طرف واپس نہیں گیا، پھر انہوں نے اپنے مسوتیلی ماؤں سے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے لڑکیوں کا حق نہیں مارا بلکہ ان کو ان کا حق دیا۔ جس سماج میں عورت بیچنے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس سماج میں عورت کا وہ مقام بن گیا کہ بیوی ہے تو وہ کیریکٹر کی گواہی دے رہی ہے شوہر کے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بول دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اندر۔ تو اندر ان کے بدلا تو باہر انہیں اپنے آپ کو بدلا۔ وہ قوم جو علم اور ہنر میں سب سے پیچھے تھی، جب اس نے ایمان لائی، جب انہوں نے اپنے جو ہے عقیدے کو درست کیا، جس کو کہیں گے حق کو قبول کیا، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھے، انہوں نے خود بھی بدلا اور دنیا کو بھی بدل دیا۔ تو اندر کی تبدیلی، باہر کی تبدیلی، ہاں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ نا امید مت ہوئیے بدلنے سے، اپنے آپ کو بدلنے کی وہ طریقے، وہ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، کیسے اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے اندر چینج لانے کے لیے، خود کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ اچھی تبدیلی یاد رکھیے، جو ہونا چاہیے، یاد رکھیے، اچھے اخلاق جس کو بولیں گے عام طور پر، گڈ بیہیویئر، مورل کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے۔ تو پہلا تھا عقیدے اور ایمان کی اصلاح کیجیے، انشاءاللہ عزیز خود بھی ہم بدل جائیں گے، اور خود کو بدلنا بالکل ممکن ہے، یس اٹ از پاسبل، جس کو میں کہوں۔ آئیے دوسرا نقطہ، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے تبدیل کر۔ پہلے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اب اللہ سے التجا اور گزارش کی جا رہی ہے۔ دعائیں کرنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ابھی نہیں کرنا، عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن دعائیں بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ہم لوگ دعا بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے، گڑگڑائے، عاجزی، اس کو کہتے ہیں بکا، روئے دھوئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر اور چھوٹا بتائے، یہ اللہ جو ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اندر تبدیلی جو ہے تو وہ کر، اے اللہ میرے دل کو رنگ کر دے۔ دعائیں امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں، کئی دعائیں جو کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے ظاہر خوبصورت پیدا کیا، مجھے باطن میں بھی خوبصورت کر دے، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، مجھ میں اچھے اخلاق لا، میرے سے برے اخلاق نکال۔ کئی دعائیں، سینکڑوں دعائیں ملیں گی۔ ایک دعا کا ترجمہ دیکھیے آتا ہے، اے اللہ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت کر، کہ تو ہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے، اور مجھے بد اخلاقی سے پھیر دے، دور کر دے، اور تو ہی اس سے دور پھیر سکتا ہے۔ ایک دعا میں فرمائے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہراً خوبصورت پیدا کیا، میرا باطن بھی خوبصورت کر دے، میرا باطن بھی اچھا کر دے، مطلب جیسا میں آؤٹ ورڈلی بیوٹیفل ہوں اور کمپلیٹ ہیومن بینگ ہوں، انورڈلی بھی، اندر سے بھی مجھے جو ایسا کر دے۔ تو آپ نے دعائیں کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اخلاق سے اونچا تو کسی کا اخلاق دنیا میں ہوا ہی نہیں آج تک۔ آپ سے زیادہ کیریکٹرفل ہیومن بینگ تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یاد رکھیں۔
تو آپ جیسے اندر تھے ویسے ہی آپ جو ہے باہر تھے، یاد رکھیے، یا جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر تھے، مطلب آپ کے ظاہر اور اندرون جو تھا، جو دکھتا تھا، جو اندر تھا، وہ ایک جیسا تھا، اور آپ بے انتہا بااخلاق انسان تھے۔ تو ہم بھی ظاہر سی بات ہے جب برائی میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بٹ عقیدے کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، خوب اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے اندر چینج لا دے، مجھ میں تبدیلی لا دے، میں اپنے آپ کو بدل لوں، اور اپنے آپ کو بدلنا بے انتہا یاد رکھیے ضروری ہے۔ آئیے تھرڈ پوائنٹ، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، خود کو بدلنے کے لیے، یاد رکھیے خود کو چینج کرنے کے لیے سوال تھا ممکن یا ناممکن، تو ہم دیکھ رہے ناممکن نہیں، ممکن ہے، اور ممکن بنانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں وہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے، خوب کوشش اور کاوش کیجیے، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھوڑا اس کو میں لمبا لوں گا کیونکہ دو تو سب اسپریچویلٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایک میں دل میں مطلب فیتھ ہے اور دوسرے میں دعا کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ کرنے کی بات آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھ فل بھی ہو، بلیور بھی ہو، اور اس کے بعد دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہے اس پہ چلتا نہ ہو، تو پھر کہاں سے حاصل ہوں گی؟ جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کروں، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اذان ہوتی لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے نمازی، تو ہوں گا کیا؟ مجھے حلال روزی کمانا ہے، میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود خالی دعا کرو اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور حرام سامنے اور کھا رہا، اے اللہ مجھے حرام سے، نہیں ہوتا ہے، آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور دنیا نے اس بات کو دیکھا، جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ، اللہ اس میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ برے لوگ برائی میں محنت کر کے دیکھیے نئی نئی برائیاں ایجاد کریں، اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیے آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک اچھائیاں ہو کر، ہے نہیں یہ بات؟ جھوٹے لوگ دیکھیے آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے، ہے نا؟ آپ کو ایک کال آتی ہے، ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں 50,000 آپ کے ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے نا؟ یہ جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہے ہیں، تو اچھائیاں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کر رہے ہیں۔ برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی پا رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی نہیں، آخرت میں نقصان ہے۔ اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے، یاد رکھیے۔ تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہیں گے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے، اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بٹ تھرو ہارڈ ورک، محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے، ارے بھائی اب 50 سال کی عمر ہو گئی، اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم، اب کہاں سے بدلاؤ آئیں گا؟ ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے، اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرس کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے، اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے، پہلے اس کو بدلنا پڑے گا۔ یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا کسی کو نہیں ہوتا، شیطان نے آپ کو ایک برائی دی اور یہ بتا دیا اب تم اس کو چینج نہیں کر سکتے، کبھی کامیاب ہو گیا اب اس کو تو آپ کے پیچھے روز لگ رہی نہیں ہے، اس نے آپ کو کامیاب کر کے آپ کو فل ٹائم لگا دیا خود ہی اپنے ویشیس سرکل سے، مطلب منحوس دائروں میں ڈال دیا اس کے خود، بس آپ اسی میں پڑے، آپ خود ہی بول رہے اب میں نہیں نماز پڑھ سکتا، اب 50 سال زندگی کی نماز نہیں ہوئی، اب کیا اب جانے کا وقت آ گیا، اب کیا نماز ہوگی میرے سے، اب کیا میں جھوٹ چھوڑوں گا، اب کیا میں نہیں، آپ چینج کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کی محنت کرتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے یہ بات بالکل عام ہے، یاد دیکھی گئی، ایک آدمی تھا جاہل تھا، عزم کیا میں کچھ کروں گا، تعلیم یافتہ ہوگا۔ ایک آدمی تھا جھوٹا تھا، عزم کیا، تبدیلی کیا اور سچا بن گیا۔ کئی واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں، پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے۔ کئی گنڈا تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، موالی تھا، توبہ کر لیا۔ آپ خود بولتے ہیں نا یہ شرابی تھا ہمارے محلے میں، آج تو اتنا شریف ہو گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اسے گھر رشتہ بھیجے اپنا، اس کی بچیوں کو، اس کی بہنوں کو، اتنا شریف ہو گیا، بولتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چینج پاسبل ہے، آدمی اگر سوچے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر آدمی کو کوشش پہ دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے سب سے بڑے، تو ہم تو اس پہ بیٹھ گئے کہ برے اخلاق میرا پارٹ ہے، برائی میرا کیریکٹر بن چکی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، نو آئی کی ناٹ چینج، میں نے سوچ لیا۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس، ہم نے دیکھا کتنے برے برے لوگوں نے چینج کیا۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ ایک دم جس کو کہیں گے
پریکٹیکل چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جنگلی جانوروں کو حیوانات کو تک بدل سکتے ہیں. آپ نے کتا لا لیا, کتے کو لا کے اتنا کیریکٹرفل بنا دیا آپ نے کہ وہ آپ کی حفاظت میں لگ گیا. وہ کہاں کھانا ہے اس کو پتا ہے, کون سا کھانا نہیں کھانا ہے اس کو پتا ہے. آپ کے بچوں کے کھانے کو کبھی نہیں کھائیں گا, لیکن دوسرا کھانا جو اس کے سامنے ڈالا جائے گا, جو اس کے ڈبے میں ہوگا, اس کی رکا میں وہ کھاتا ہے. آپ کھلا بھی اس کے سامنے کوئی گوشت وغیرہ چھوڑ دے تو اسے منہ نہیں ڈالتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا نہیں ہے. لیکن جب اس کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پتا ہوتی ہے یہ میری ہے. کیونکہ جانور بھی سیکھتے ہیں, کتے بلیوں کو ہم نے سیکھتے ہوئے دیکھا. ایک گھر میں جو دو بچے ہیں, دونوں کے پیٹ کی چوائس الگ الگ ہے. ایک بڑا چوہا پالنا چاہتا ہے, ایک بلی پالنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا دونوں جانوروں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ بلی اور چوہا ساتھ رہ رہے ہیں, کھاتے نہیں ایک دوسرے کو, کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بالکل آپ نے دیکھا نا, دیکھا نہیں دیکھا. بلی اور کتوں کو آپ دیکھیے گھر میں لوگ پالتے ہیں اور دونوں ساتھ رہے, حالانکہ دونوں عام اعتبار سے جنگلی ماحول میں دشمن کھا جاتے ایک دوسرے کو. مطلب کتا جو ہے بلی کو کھا جاتا ہے. اب بلی کتے کو کب کھاتی ہے؟ تو شیر بھی تو بلی کی قسم ہے, چیتا بھی تو بلی کی قسم ہے, وہ بھی کتوں کو آ کے شہروں میں کھا جاتے ہیں, ہے نا. بہت ساری جنگلی بلیاں بڑی بڑی بھی ہوتی جنگل میں جو ہوتی, جو ہمارے پاس انڈیا میں 2-3 قسم کی, ٹائیگر, لائن ایسے پائے جاتے ہیں, لیپرڈ, لیکن پیوما اور اس کی کئی اور قسمیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا پالتے ہیں لوگ ان کو کہ دونوں ساتھ رہ رہے. ہم نے تو شیر چیتوں کو, شیر اور شیر ببر جس کو بولتے ہیں, ان کو ساتھ رہتے ہوئے دیکھا, ٹائیگر اینڈ لائن. تو پتہ چلا اینیملز کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں, تو ہیومن بینگ کیوں نہیں ٹرین ہو سکتے ہیں؟ ڈالفنس کو دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے ٹرین کر دیا, کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے, لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں لا کے دے رہی ہے, اس کو سکھا کے چھوڑا جا رہا ہے. کچھ ساحلی علاقوں میں ایسے ڈالفنس کو سکھا کر چھوڑا گیا کہ اگر لوگ سوئمنگ کو جاتے کوئی چیز گرتی تو چیزیں لا کے ساحل پہ لوگوں کو دے دیتے ہیں. پونڈس کے اندر دیکھیں صرف ڈائریکشن ہاتھ کے بتانے سے کیا کچھ کرتا بھی نہیں بتاتے ہیں. یوں کر رہے تو باہر نکل کے کود رہی ہے, فوارے چھوڑ کے انسان کے اوپر پانی کر رہی ہے نا. آدمی اس کے اوپر بیٹھا اس کو لے کے پانی میں گھوم رہی ہے. اب ڈالفن ہو یا پھر کلر ویل ہو یا اور بھی ایسی مچھلیاں نام دیکھ, ولرس جیسا ایسا خطرناک جانور, ایک دم بالکل نرم پیرا اس کے چلتے نہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے دو, ہے نا, وہ تک اس کو ٹرین کر دے رہے. ہپوپوٹامس آپ کو پتا ہے وہ جو گینڈا بولتے ہیں, پانی کا گینڈا, ایک ہوتا جو زمین پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو رائنو کہتے ہیں. لیکن یہ جو پانی میں رہتا ہے ہپوپوٹامس, اس کے تعلق سے جو بات ہے, اس کی جو اسٹڈی ہو یہ بتاتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوخار جانور ہے. حالانکہ ویج ہے, یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے, لیکن سب سے خوخار, مطلب اتنے لوگوں کو مارتا ہے, لوگ امید نہیں کرتے اور مار دیتا پیچھے سے, اتنا ڈینجر. اس کو تک ٹرین کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا, چھوٹے سے سرکس میں گئے, اتنا بڑا ہپو کہ جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو 4 فٹ کا منہ کھولتا ہے ایسا, اور اس میں ایک جا کر آدمی بیچ میں اس کے پورے دانتوں کے بیچ میں ایسا دانتوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. سمجھ رہے؟ تو لوگوں نے تو جانوروں کو ٹرین کر دی یار, ان کی شخصیتیں بدل گئی. انسان کیسے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہ ہماری سوچ ہے غلط, یہ سوچ کو بدلیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, یاد رکھیے, تمام مذاہب کے اندر ہر انسان کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اچھا بنے. اور ہم سے پہلے جو الہامی مذہب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, یہود اور نصارہ, ان میں بھی یہ بات تھی. اس کا مطلب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, تبھی تو یہ احکام دیے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اب کون اپنے آپ کو بدل کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو میرا بھی تیسرا پوائنٹ چل رہا نا, کوشش کرنا پڑے گا, محنت مشقت کرنا پڑے گا. ہم کیا کریں, اے اللہ مجھے علم دے دے, اے اللہ مجھے علم دے دے, اس سے علم نہیں آتا. آگے بڑھنا پڑے گا, کتابیں پڑھنا پڑے گا, مکتب مدرسہ اسکول جانا پڑے گا, ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, یا آن لائن ٹیچنگ کرنا پڑے گا. آپ فرما رہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نفس کو صبر پر آمادہ کرنے سے صبر اور تحمل حاصل ہوتا ہے. نفس کو صبر پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. اپنی نفس کو, اپنے آپ کو صبر پر آمادہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا کہ مجھے رہنا ہے, آمدگی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو آپ سے فرما رہے صبر اور تحمل حاصل ہو جاتا ہے. جو خیر اور بھلائی کی تلاش میں رہے گا اسے خیر عطا کیا جائے گا, اور جو برائی سے بچنے کے عزم رکھے گا اسے برائی سے محفوظ کیا جائے گا. حدیث میں واضح کوشش کتنی ضروری. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوں گا, صبر تحمل کرنے سے حاصل ہوں گا. پھر آپ فرما رہے ہو کیا, جو خیر کی بھلائی تلاش کریں گا اللہ اس کو خیر عطا فرمائیں گا, اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کریں گا اللہ اس کو برائی سے بچائیں گا. اندر سے کچھ کرنا پڑے گا, چینج لانا پڑے گا, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا, یہ بار بار کہنا پڑے گا یس آئی کین ڈو اٹ, ہاں میں کر سکتا ہوں یہ چیز. ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کسی مرحلے میں کسی بری عادت, کسی بری لت, کسی بری چیز سے, کھانے کی, پینے کی, دیکھنے کی, استعمال کی, سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی ہو, آنکھ سے ہوتی ہو, کان سے ہوتی ہو, ناک سے ہوتی ہو, ہاتھ سے ہوتی, پیر, سب سے بچ سکتے ہیں. عزم اور ارادہ کرنا ہے.
تو جو لوگ یہ بیٹھے نا ایسا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے وہ چھوڑ دے، جانور بھی سیکھ رہے ہیں، ہاں کتے بلیوں کو سکھایا جا رہا ہے، پھر آپ کیسے نہیں سیکھ سکتے اور ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا لمبا تھا میرا کہ ہم کو محنت کرنا ہوگا، اور محنت کر کے انسانیت نے اچیو کی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، وہ شخص لیٹن امریکہ سے تھا، ساؤتھ امریکہ سے، اور 50 سال کی عمر میں جو کہ اس نے نشہ، ڈرگز اور بری برائی میں زندگیاں گزاری تھی، زنا، نشہ وغیرہ وغیرہ، نان مسلم ہے ظاہر سی بات ہے، زندگی گزار دی تھی، عزم کر لیا کہ اب میں کچھ کروں گا، اور پھر بتانے لگے وہ لوگ کہ اب 53 سال اس کی عمر ہے، اور 53 سال اس کی اگر ایج دیکھیں گے اور اس کی باڈی دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ اس نے اتنا اپنے آپ کو گٹھا لیا، اتنا مضبوط کر لیا کہ آج بہت سارے لوگ اس کے ایکسرسائز دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے دنیا کے اندر، کیونکہ اس نے عزم کر لیا اب چینج لانے کا۔ اور ایک عام انسان جو ڈرگ ایڈکٹ تھا، آج اس نے صحت اچھی بنا لی، اس کا مطلب یہ کہ اب اس کی باڈی کو اس نے فٹ اینڈ فائن کر لیا اور اتنا مسکولر بنا لیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کرے کہ داڑھی وغیرہ سفید لیکن باڈی اتنی مسکولر کہ کوئی جوان کی بھی نہیں ہوتی۔ عزم کرنے والوں نے کیا نہیں کیا، بغیر ہاتھ پیر کے لوگوں نے عزم کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے۔ کئی واقعات آپ کے ساتھ موجود ہیں، ایک لڑکی جو ٹرین کے نیچے آ گئی تھی اور اس کا ایک پیر کٹ گیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے پہاڑ چڑھ لی۔ آپ ان کی ریس دیکھ لے، ان کے گیمز دیکھ لے، ان کے فٹ بالز دیکھ لے، ان کی جس کو ریلے ریس دیکھ لے، جو لوگوں کو ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے لیکن دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں۔ ارے بھائی اب تو اندھے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی، ان کی آپ کبھی میچ دیکھیے نا ان کا، کہ تعجب نہیں ہوتا، دکھتا نہیں ہے، ان کے بال کے اندر چھرے ہوتے ہیں، وہ بال پھینکا جاتا آواز سے سن کے شاٹ مارتے ہیں، پھر آواز سے اندازہ لگاتے کتنی زور ہے اس کی آواز، اور پھینکنے کی اس سے اتنے میں رن لے رہے بھاگ بھاگ کر کے یہاں سے بھاگنا، کیسے کرتے ہوں گے اندھے لوگ؟ یہ ہوتا ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ۔ آپ نے یہ چیز کامن دیکھی ہوں گی نا، ایک اندھا آدمی مارکیٹ میں دکان پہ غلے پہ بیٹھ کے حساب و کتاب کر رہا ہے، دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہوں، خالی آپ نوٹ دیجئے اور پیسے دیجئے، ایسا لیتا ہے 5 روپے 10 روپے 2 روپے، اور ہر قسم کے سکے کو پہچانتا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، صرف ہاتھ لگا لگا نوٹوں کے سائزز، ہاں اتنے کی نوٹ ہے بول دیں گے آپ، نئے پرانے انڈین نوٹس میں ڈفرنس کر لیں گا کہ ہاں یہ 10 کی پرانی ہے 10 کی نہیں، کیسے کرتا ہے وہ؟ یہ محنت اور مشقت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے ایسے نابینا لوگوں کو دیکھا جو آپ کو کپڑا ماپ کے دیتے ہیں، دکان پہ کپڑا، اور ایک اونر کو میں نے ایسا دیکھا دکان کے، اس کا جب کپڑا ہے جب نابینا ہے، اور کیسے ماپتا ہے معلوم؟ خالی کپڑا اس کے سامنے جب رکھتا ہے اس کا نوکر لا کے یوں لیتا ہے، ایسا یوں کرتا، یہ انگلی سے 1.25 میٹر دیا کیا، ہاف سیٹ 1.25 میٹر، وہ اسٹرپ کو پڑے گا ایسا ہاتھ رکھ، ریمنڈس کا دکھ رہا، اسٹرپ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے، دیکھیے کپڑے کے سائڈ میں مردوں کے منہ اٹھا ہوتا ہے، اچھا یہ دیا کیا، کون سا والا نکالا، ان کو یہ دینا تھا نا، سنا دکھتا ہے، وہ بول رہا ہے یہ دینا تھا نا، مطلب اس کو اپنے انوینٹری اور اسٹاک کا بھی نالج ہے پورا، کیا ہے اس کے پاس، یہ دینا تھا نا ان کو، یہ کون ہے فلاں، ہاتھ ملائیے ہاتھ ملائیے ہاتھ ملائیے، جب اس سے آپ ہاتھ ملائیں گے نا، ہاتھ ملا کے خالی ہاں کچھ بولیے، بولتے بولیں گے اچھا فیض صاحب آپ آئے گے، چلیے ماشاء اللہ ہو دے، صرف آواز بولی 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 بولتا، ہاتھ پکڑ کے بولی نام کیا ہے، آپ منہ کھولتے ہی فوراً پہچانے۔ اور میں نے اس صاحب کو ایک بار آزمایا بھی، میں ایک بار ملا جب میں چھوٹا تھا، وہ میرے بھائی کے دوست تھے، اور ایک بار میں ملا جب میں 10 سے 12 سال بعد ان سے ملا، تو خالی مجھے بول رہے ہاتھ ملائیے اور کچھ بولیے، میں ہاتھ نہیں ملا رہا، بول رہا نہیں، بولے پہچانو کون ہے، تو بولے یار ایسا کیسا میں سانسوں سے پہچان لوں ان کے، ہاتھ ملا کے جب میں نے بات کیا، ارے فیض تم کیا، تو دیکھیے نابینا، اندھے ہیں، لنگڑے لولے ہیں، دنیا میں کمالات دکھا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ ہوتا ہے جستجو اور محنت کرتی جا۔ جب میں سوچتا ہوں میں نہیں کر سکتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ پہ ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، ایسے ویڈیوز آپ تعجب کریں گے، 500 550 600 پاؤنڈ وزن عزم کر رہے ہیں، ایک سال کے اندر یہ سینے کی جلد ہے نا یہاں تک پیٹ تک آ رہی ہے، مطلب اتنا چھاٹ لیا اپنے آپ کو کہ اسکن چھوٹی نہیں ہوئی، کیونکہ ٹو مچ چھوٹے ہو گئے نا سائز، پھر یہ کاٹ کے نکالنا تھا، اسے لٹک کری پوری۔ جب عزم کر لیتا ہے نا انسان سب کچھ کر لیتا ہے، جو برائی میں عزم کرتا ہے برائی میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو خیر نیکی میں عزم کرتا ہے وہ نیکی میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرا بولنے کا مقصد تھا بھائی کوشش کرو، یس اٹ از پاسبل، ہر چیز ممکن ہے، بس ارادہ کرو اس کو کرنے کا، بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، یاد رکھیں۔ چلیے 3rd پوائنٹ ہمارا، 4th پوائنٹ یاد رکھیں جو آج دیکھیں گے ہم، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ کیسے تبدیل کرے اگر کرنا ہے، تو 4th پوائنٹ ہمارا آج کا ہوگا، یاد رکھیے اچھے کام کرنے کے، اچھے خصال اختیار کرنے کے، اچھی عادت اختیار کرنے کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے۔
اس سے بھی آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈیموٹیویشن سے بچ جاتا ہے۔ دین اور اسلام کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کو اچھے اخلاق بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے اخلاق کی کیا فائدے، آپ پڑھیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اچھے اخلاق کرنے والا انسان دن میں روزے رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام لے جاتا ہے۔ مطلب وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا مقام اتنا ایلیویٹ ہو جا رہا ہے اللہ کے پاس، جیسے کہ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام ہوتا ہے اتنا حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہے۔ اچھے اخلاق کے دنیا میں فائدے اور آخرت میں فائدے ہیں۔ آئیے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترازو میں سب سے وزنی اعمال اچھے اخلاق ہے، اچھے کیریکٹرسٹک ہیں، اچھے مورل ہے، اچھے ایٹیکیٹس ہے جو اس نے اختیار کیا۔ یہ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں، ایک عورت تھی، اس کا ایک شوہر تھا، پہلے وہ بھی نیک تھا، ایمان والا تھا اور انتقال کر گیا، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح، وہ بھی آدمی دیندار ہے، نیک ہے، اب وہ کس کے نکاح میں رہیں گی جب دوبارہ اٹھائی جائیں گی؟ مطلب روز قیامت کس کے ساتھ رہیں گی وہ خاتون؟ وہ اس کے ساتھ ہوں گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اچھے اخلاق کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے۔ اب اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اخلاق کے فائدے کیا، آلریڈی میں کئی لیکچر کر چکا ہوں تو یہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میزان میں سب سے بھاری عمل ہے دن میں روزے رکھنے اور رات میں جو ہے قیام کرنے والوں کے برابر آپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور خیر انہی کو حاصل ہوا جن کے اخلاق اچھے تھے، اور ہر آدمی اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت میں پسند کریں گے، یاد رکھیے۔ تو اچھے اخلاق کے فائدوں کو یاد کیجیے، اس پر غور کیجیے، توجہ دیجیے، تو انشاءاللہ عزیز ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے، انشاءاللہ عزیز ہم اپنے آپ کو اندر سے بدل لیں گے۔ اچھے کیریکٹرسٹکس کا فائدہ سب کو ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر کسی کے پاس اس کے فائدے ہیں، ہر دنیا میں اس کے فائدے ہیں یار۔ ایک آدمی ہے جو سیلس میں ہے اور اچھی بات کرتا ہے، ہر آدمی اس سے لینا چاہتا ہے۔ ایسے دکاندار ہوتے ہیں نا جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو بولتے ہیں ارے وہ کہاں ہے، اچھا وہ نہیں ہے کیا، بعد میں آتا، کیوں؟ اس کے اخلاق سے آپ متاثر، دھوکہ نہیں دیتا ہے، رائٹ پروڈکٹ دیتا ہے، چیٹ نہیں کرتا ہے، خامیاں بتا دیتا ہے، جب بھی دیتا ہے جو آج تک دیا بہت اچھا نکلا۔